ہمیں لباس وجود عطا کیا تاکہ ہم اس کمال کی منزل کو حاصل کر سکیں جس کے لیے قرآن میں اور احادیث میں بے پناہ ارشادات اور اشارے موجود ہیں۔ اس کے لیے ارشاد ہوا کہ جو بندہ ہماری اس طرح عبادت کرتا ہے جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے اسے اللہ اپنی طرف مالک کرتا ہے۔ سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو ریس میں کھڑے نہیں ہو سکتی، ایک وہ جن کو ریس میں کھڑے ہونے کا موقع مل گیا۔ دنیا میں 1000 میچ ہو رہا ہے، 1000 کمپٹیشن ہو رہے ہیں، تو اب اس میچ اور کمپٹیشن میں جو کچھ ہو رہا ہے تو کچھ لوگ کوالیفائی کیا، کچھ نے کوالیفائی نہیں کیا۔ جو اس پورے ملک کی طرف سے کوالیفائی کر کے اولمپک میں جا رہے ہو یا ورلڈ کپ میں جا رہے ہو تو کم سے کم وہ تو ان کو موقع مل گیا نا کہ اب وہ ان کے ہاتھ میں ہے کہ اپنی صلاحیت اور اپنی محنت ان کو دکھا کے اور وہ ملک اور دنیا کے بڑے یعنی کہ کھلاڑیوں میں آگے آ جائیں، دنیا کے بڑے جو ہے وہ کام کرنے والوں میں آ جائیں۔ تو ایک کوئی جس کو موقع ہی نہیں ملا تو وہ ان کی وجہ سے، اس کی ذاتی وجہ سے ہو یا کوئی اور وجہ ہو، لیکن وہ کوالیفائی نہیں کیا، اور ایک کوالیفائی کر گیا تو کوالیفائی کرنے والا یقیناً کوالیفائی نہیں کرنے والوں سے بہتر ہے۔ یہ ریس کہاں کے کھڑا ہوا ہے، اب یہ دوڑے 200 میٹر کی ریس ہو، 100 میٹر کی ریس ہو، میراتھن ریس ہو۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں بغیر ہماری محنت کے، بغیر ہماری کوشش و سعی کے ہمیں لباس وجود عطا کر دیا۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا رحم و کرم ہے۔ اگر ذرا انسان اپنے ذہنوں کو دنیا کے مسائل سے اور دنیا کی لذتوں سے اور دنیا کی کششوں سے ہٹا کے دیکھے کہ ہم نہ ہوتے، ہماری خلقت نہ ہوتی، پھر ہم اس ریس پہ کھڑے ہی کہاں سے ہوتے؟ اس کے بعد جنت کی اتنی بڑی نعمت مل جائے، اس کے بعد جنت کی نعمت تو بعد کی بات ہے، اس کے بعد اللہ یہ کہہ دے کہ یہ میری طرح ہے، تو یہ بہت بڑا۔ اگر انسان صرف یہاں سوچے ہمیں کیا ملا نہیں ملا، کسے کہاں مل گیا، کسے 56 کروڑ کی چوتھائی مل گئی، کسے کون سا ملک مل گیا، وہ سب خامخواہ کی باتیں ہیں۔ ارے اللہ نے ہمیں لباس وجود عطا کر دی۔ اسی وقت اگر یہ ہم سمجھ جائیں کہ پروردگار نے ہمیں لباس وجود عطا کیا کہ جب ہم عدم سے وجود میں آ گئے، نہیں تھے، کوئی وجود نہیں تھا، نہ ذرے میں، نہ مادے میں، نہ جانوروں میں، نہ انسانوں میں، کسی چیز میں ہمارا کوئی انتخاب ہی نہیں تھا، کہیں کوئی ضروری نہیں تھا، نہ درخت میں، نہ پتھر میں، نہ دریا میں، کوئی نہیں۔ جس کے لیے غالب نے کہا کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا، ڈبایا ہم کو ہونے میں، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اب آپ اسے سوچتے رہیے کیا کہہ رہا غالب، کیا ہے، نہ تھا کچھ تو خدا۔ اس کا دونوں پرسپیکٹو آپ کی دونوں کریں کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا، ڈبایا مجھ کو ہونے میں، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ ارے بیٹا تو ہم نہ بنتے کیسے، وہ ڈوبتے تو نہیں۔ تو یہ ان کے لیے ہے جو بن کے ڈوب گئے، لیکن جو بن کے پار لگ گئے ان کے لیے کوئی اور اشعار ہے، ان کے لیے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا بندوں سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لباس وجود پہننے کے بعد پار لگ گئے، اور یہ ان کے لیے غالب نے کہا کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے میں، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ تو جو بن کے ہم ڈوبے، اچھا تھا اللہ نہ بناتا، کم سے کم ان چوری چکاری سے، بے ایمانی سے، ستانے سے، لوٹ پاٹ سے بچے تو رہتے، جہنم میں تو رہ جاتے، کیا فائدہ ہوا۔ تو غالب اس کی طرف اشارہ کرتا، اور یہ اس انسان کی برتری کی طرف ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا بندوں سے خود پوچھے۔ یہ جو علامہ اقبال کا شعر ہو یا کسی اور کا شعر ہو، ایسے بہت سے اشعار، یہ کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں ایک تصور ہے، ایک مفہوم ہے، اس کا مصداق ہے۔ جسے اگر علامہ اقبال نے یہ کہا کہ بے تیغ لڑتا ہے، کیا فلوا دے محمد کہ اگر مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اگر آپ یہ تلوار، یہ وہ، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ان چیزوں کے لیے، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہو تو کرتا ہے تلوار پہ بھروسہ یا شمشیر پہ بھروسہ۔ یہ بھروسے والی چیزیں کہ شمشیر اور تلوار اور یہ، بھائی مومنوں کا بے تیغ نکل آئے گا، کچھ نہیں۔ مومن تلوار سے گلا نہیں کاٹتا ہے، گلے سے تلوار کو کاٹ دیتا ہے۔ بہت خوب۔ اس کے لیے آیت اللہ خمینی مرحوم نے ایک جملہ کہہ دیا، اسی نے انقلاب برپا کر دیا
ہم لوگ سوچتے ہیں کہ تلوار ہوگی اور فلاں ہوگا فلاں ہوگا. نہیں، مومن اپنے گلے سے تلوار تیغ برا سے رگے جا کا گلا کاٹتی. اس نے کہا تیغ برا کا رگے جا سے گلا کاٹتی. یہ اصل اسلام ہے، یہ اصل شیعت ہے، یہ اصل دین ہے. یہ بہانے بازی بند ہو گئی. تلوار ہوگا اور چاقو ہوگا اور بم ہوگا اور فوج ہوگی، کچھ نہیں. ظالم ہے، اپنی گردن لے کے پہنچ جاؤ، تلوار کو کاٹ دو. اب اس میں کیا بہانا ہے بھائی؟ اب تمہاری گردن ہی ویسی نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے. گردن اگر ہے، وہ گردن اور ہے جس کے اوپر امام کی تلوار چلے گی، وہ گردن اور جو تلوار ہی کو کاٹ دیتی ہے. وہ گردن اور ہے کہ جس پہ امام کی تلوار چلے گی، اور وہ گردن اور ہے جو اپنی گردن سے ظالموں کو تلوار پہ کاٹ دیتی ہے. تو اسلام ہمیں اس انداز سے آگے بڑھا. تبھی آیت اللہ خمینی نے جب یہ بات کہی اور میں کہ عاشورہ خون کی تلوار پہ فتح ہے. عاشورہ خون کی تلوار پہ جیت ہے. یہ وہ کامیابی. یہ اس منزل میں اس انداز سے ہمیں دین سکھایا ہے، اس انداز سے ہمیں دین بتایا ہے، اس انداز سے اللہ دین بتا. اچھا خاصا 2-3 پلیٹ کھا چکا انسان، ہر قسم کی غذا اس میں ہو، ہر آئٹم گوشت کا بنا ہوا ہو، ہر آئٹم ہو جو تصور میں آپ رکھ سکتے ہیں گوشت کا. لیکن جتنے نام ہے اس کے، جیسے ایک چکن چنگیزی بھی ہے. اب چنگیز خان کے اوپر وہ چکن ہو گیا. لیکن لوگ کہتے ہیں مولوی کے لیے چکن ہوتا تو چنگیز خان کا چکن ہو گیا. تو ہر قسم کی آپ غذا کھا کے نکلی ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کہتا ہے یہ مزہ ہے. اب دیکھیں قرآن کس انداز سے ہمیں لے جا رہا ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں. دین ہمیں کس انداز، یہ بار بار سکھایا جانا کہ ان کو اللہ نے یہ دیا تو وہ اللہ خوش ہے، ان کو اللہ نے وہ دیا تو ان سے اللہ خوش ہے، ان کو دولت مل گئی تو اللہ خوش ہے، ان کے بال بچے دنیا کے 10 ملکوں میں ہے تو اللہ خوش سے ہوتا تو سب سے زیادہ فرعون سے خوش ہے، سب سے زیادہ حامان سے خوش ہے، سب سے زیادہ نمرود سے خوش ہے. اگر یہ چیز لوگ پیش کرنے لگے ہیں آج کل، یہ آیت ظالم اپنی برائیوں کا پردہ ڈالنے کے لیے، ارے اللہ نے تو ہمیں عطا کیا ہے کہ ہم وہ ہیں اور میرا یہاں یہاں فلاں فلاں اور میرا وہاں اور میرا فلاں. اس لحاظ سے نمرود زیادہ کامیاب، اس کے ساتھ سے تو فرعون زیادہ کامیاب، حامان زیادہ کامیاب ہیں. ایسے ایسے لوگ زیادہ کامیاب کہ جن کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، بعد میں چلو بھر پانی میں ڈوب گئے. کامیابی یہ ہے کہ اپنے نفس کو اتنا بلند کرو کہ ڈوبتے سورج کو نکال دو. یہ اصل کامیابی. یہ کامیابی یوں نہیں مل جاتی. یہ کامیابی ڈوبتا سورج نکل جائے یہ یوں نہیں ملتی. آپ نے بند پنکھے کو، آپ نے بند بجلی کو، آپ نے بند لائٹ کو چلایا تو یوں نہیں اور ہم سے کہیں چلا دینے کی. کسی نے کام سیکھا ہے اس نے چلائے، اس کے ہاتھ میں ہنر ہے، اس نے بند بجلی کو، بند پنکھے کو، بند لائٹ کو، بند کمپیوٹر کو، بند ہزار چیزوں کو. تو یہ ہنر اس کے ہاتھ میں کیسے آ گیا؟ کیا یہ ہنر گوشت اور سبزی اور پزا کھانے سے آ گیا کہ جو خون پزا کھایا تو خون بدن میں دوڑا، برگر کا دوڑا تو ہاتھ میں قوت پیدا ہو گئی برگر کھانے سے، اور اس کے بعد ہم نے نہیں جناب انہوں نے مشق کی، اس کے علم کو ذہن میں اتارا اور وہ ہاتھ سے ظاہر ہوا. علم ذہن میں اترا، ہاتھ سے ظاہر ہوا، تو کردار نفس میں اترا، اشارے سے ظاہر ہوا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، ڈوبتا سورج نکلا. یہ اتنی محنت کی 5 سال. تو جناب انہوں نے ایک بلب بنا دیا کہ جہاں 100 پاور جو ہے وہ ایک بلب جلتا تھا، یا 100 پاور سے 25 بلب جلا دیا. یہ کیسے قرار جلا دیا انہوں نے؟ ایسے ہی دوسرے کا مال لوٹ کے، دوسرے کو ستا کے. ارے انہوں نے محنت کی، اسکول میں پڑھا، ساری تھیوری سائنس کی پڑھی کہ کس طرح کمپریس کیا جاتا ہے چیزوں کو. کمپریس کرتے کرتے یہاں تک لے کے آئے کہ سی ڈی، اور سی ڈی سے اس میں، اور اس میں سے یہاں سے مائکرو ایس ڈی، اور اس کے بعد ایک ناخون کے برابر میں کم سے کم 400 سال کا 400 اخبار 400 سال کا ایک چیز سے جمع کر دیا. دن پہلے ایک خبر پڑھ رہے کیسے کیا انہوں نے؟ یہ ایسے ہی کر دیا، کمپریس ایسے ہی کر دیا کسی چیز کو. یہ صاحب یوں دبایا، بال بالکل چور چور ہو گئی، تو کیا ایسے ہی ہو گئی؟ ارے انہوں نے کھایا پیا، محنت کی، ہاتھ میں قوت پیدا کی، یوں دبایا بال چور چور ہو گئی. تو جیسے علم ہو یا قدرت ہو سب آپ کے ہاتھوں پیر سے ظاہر ہوتا ہے، وہ ایسے ہی کردار بھی ہاتھوں پیر سے ظاہر ہوتا ہے. علم و قدرت. کوئی دعویٰ کرتا رہے جناب ہم تو بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، تو آپ ایک کام کر دیے، چھوٹا سا کچھ ایجاد کر دی. کوئی دعویٰ کرتا ہے ہم بہت بڑے جو ہیں وہ کرتی ہے، تو کیا کتابت، کیسے زمین وقت ہی بیچ دیا، کیا کچھ اور بھی کام کر سکتے ہیں؟
ہے بہت بڑا جا کے تو کیا کیا، صرف کورٹ میں جھوٹی گواہی دیا، کچھ بولیے گا نہیں، کوئی نہ کوئی تو دلیل. تو ہر چیز ہم جاننا چاہتے ہیں. علم زبان سے ظاہر ہوگا، ہاتھ پیر سے ظاہر ہوگا. جو علم ہے، جو مشق ہے، وہ ہاتھ پیر سے یا زبان سے ظاہر. محنت کریں گے، رٹا محنت کی، مشقت کی، زبان سے الفاظ نکلیں گے. ہم نے ہنر سیکھا تو ہاتھ سے ظاہر ہوگا، کچھ بنا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کچھ تو ہاتھ پیر سے. محنت کرتے ہیں، ہاتھ پیر سے ظاہر ہوگا. تو یہ تقویٰ کہاں سے ظاہر ہوگا؟ یہ زہد کہاں سے ظاہر ہوگا؟ یہ کیسے کہا کہ یہ ظاہر ہوگا کہ جب سورج ڈوب جائے تو نکال دے گا، یہ چاند دو ٹکڑے کر دے گا، یہ ہاتھ کے جو دھوبن جواہرات میں تبدیل ہو جائیں گے، یہ قالین کا شیر حقیقی میں تبدیل ہو جائے گا. ایسے تھوڑی ہوتا کہ قالین کا شیر حقیقی میں تبدیل ہو گیا. اماموں کے قدموں پہ آ کے اور جانور جو ہے وہ سر رکھ رہے ہیں. بھائی کیسے؟ اماموں کے قدموں پہ آ کے، یہ ہمارے اہل سنت بھائیوں نے واقعہ لکھا ہے. ان واقعات کو ایک سے ایک جانور پنجڑے میں بند ہے اور امام کے سامنے پنجڑا کھول دیا گیا. یہ سب تو خوش تھے کہ آج تو معاملہ ختم. لیکن کیا دیکھا کہ جانور نکلتا ہے اور قدموں پہ پیر رکھ دیتا، تو یہ پیر قدموں پہ سر رکھ دیتا. یہ سر کیسے رکھتا ہے بھائی؟ کیونکہ انہوں نے اپنا سر ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں جھکایا. یہ نہیں کہ تھوڑا ادھر بھی جھکا دیا، تھوڑا وہاں بھی، ان کے ساتھ بھی تھوڑا چلیے کیا جاتا ہے. پرانی تعلقات ہیں، پرانی محبت بہت ہوتی ہے انسان کی، بڑی پرانی محبت، اس میں کوئی اثر نہیں پڑتا. پرانے تعلقات ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے علاوہ کہیں سر نہیں جھکایا. تو اب جانور ان کے قدموں پہ سر جھکا رہا. اب آئیے ذرا ایک واقعہ میں تاریخ آپ کی خدمت کروں. یہ سب کچھ جو ظاہر ہو رہا ہے، چاہے ہاتھ و پیر سے ظاہر ہو، چاہے وہ زبان سے ظاہر ہو، یہ مشق کی بنا پہ. تو تقویٰ بھی ظاہر ہوگا، زہد بھی ظاہر ہوگا، علم بھی ظاہر ہوگا. یہ سارے کردار ہاتھ و پیر سے ظاہر ہوں گے. ہاتھ کے دھوبن جواہرات میں یہ پتھر سنگریزے کلام کریں گے، یہ ڈوبتا ہوا سورج نکلے گا. اصل یہ کمال ہے. اسلام کی سمندی کو لے جانا چاہتا ہے تو عبد الملک کا زمانہ ہے یا حشام کا زمانہ ہے، اور اس نے ایک گھوڑا خریدا. کا بڑے شوقین تھے، گھوڑا خریدنے کے شوقین، تو فلاں کرنے کے یہ لوگ کافی شوقین تھے. کبھی میدان میں ٹکے گا نہیں، لیکن یہ سب چیز کے شوقین کافی تھے. اس نے ایک گھوڑا خریدا. گھوڑا بھی بھڑکا ہوا تھا، اس کہ کرتا دھرتا کچھ نہیں تھے، گھوڑا خریدتا. یہ جب گھوڑا خریدا اس نے، اور اس کے بعد اس نے نمائش لگائی، ایگزیبیشن، ڈیمانسٹریشن. جیسے حشام گھوڑے پہ بیٹھا، وہ گھوڑا اچھلا، وہ دھوام سے نیچے گر گیا. سب لوگوں نے تعلیم دیا. جب ہو تب گھوڑا ایسے پڑا ہوا، تیار تھا ہی نہیں کہ گدھے کو گدھا گھوڑے پہ بیٹھ جائے. وہ تیار ہی نہیں ہوا، یہ بیٹھے ہی نہیں ہمارے اوپر. تو اس کے حالی محالیوں نے رائے دی. وہ سنی رائے کیا تھی؟ کہا تو چلو اسی بیچ کسی کا کام بھی تمام ہو جائے گا، بیچ سے گھوڑا بھی ہٹ جائے گا. یہ بہت سے لوگ کرتے ہو، آپ کو آپ کی محبت تو نہیں بلاتے ہیں، کہیں نہ کہیں پھنسانے کے لیے بلاتے ہیں. محبت سے بلانا ہوگا تو اور بھی راستے محبت کے لیے دنیا میں ہوتے ہیں، یہ بھی دنیا میں چلتا رہتا. تو اب حشام کو اس کے حالی محالیوں نے رائے دی. وہ رائے کیا تھی؟ وہ رائے یہ تھی کہ ایسا ہے کہ ابھی گھوڑا تمہارے کنٹرول میں آنے والا نہیں ہے کہ نہیں؟ تو بہت خبیث انسان ہو، یہ گھوڑا تمہیں اپنے اوپر نہیں بٹھا دے گا. اس لیے جو واقعی اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ بے ایمان کو پٹخ دیتے ہیں، اچھوں کو سوار کرتے ہیں، چاہے گھوڑا ہی کیوں ہو. وہ کیسے بندے ہوتے ہیں جس کے میں بلم بن معول کے بارے میں سے لفظ یہ ایک صاحب نے کہا، اے آپ قرآن سے آپ ویسے قرآن میں کتا بھی ہے، گدھا بھی ہے، سب نام لکھا ہوا، لیکن ایک آداب کے لحاظ سے کہیں کچھ ایسا ہوتا ہے، لوگ نہیں بولتے، ایسا منع ہونا کہیں نہیں کسی کا. وہ ایک صاحب کے بارے میں میرا جملہ نہیں، انہوں نے کہا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ ممبر سے کتا کہا. بعض لوگ آپ نے ممبر سے کتا کیوں کہا کہ آپ نے ممبر سے یزید کیوں کہا. صلوات آپ ممبر سے لفظ یزید کہہ سکتے ہیں تو کتا کہہ. آپ کتے کے مثال دیجیے، کتا کے اس میں سگ اور ڈاگ اور کل کیا ہے، سیدھی سیدھی باتیں. تو قرآن میں ہے تو ہے. اتنا زیادہ سیولائز بننے کی کوشش نہ کریں. جہاں سیولائز بننا ہوتا ہے وہاں تو وہ ہوتے ہیں کہ دیکھ لیا، اور جہاں نہیں بننا ہے وہاں آداب کر رہے ہیں. تو یہ سب دیکھتے ہیں، یہ سب ایک سے ایک سماج ہے.
کہ جہاں پہ سویلائز بننا ہے وہاں پہ بدمعاشی کیا کیا بدتمیزیاں ہوتی ہیں، اور جہاں پہ اکڑ جانا ہے وہاں پہ آداب. آئیے حضور آپ نہیں آئیے گا تو مجلس کیسے ہوگی؟ یہی پٹنہ میں ہوتا تھا. یہی تو آپ کی کامیابی ہے. آیت اللہ خمینی کو برا بھلا کہنے والا بعض ملا جب تک کہ آگے نہ بیٹھا لے تقریر نہیں کرتا تھا. آپ کی کامیابی یہ ہے کہ آپ نے ایسا ماحول بنایا کہ ظالم اٹھ کے بھاگ گیا. وہاں کیا ہوتا تھا؟ لوگ پوچھتے کیا کامیابی ناکامی؟ کیا کامیابی کا مطلب ہے کہ 56 کروڑ کی چوتھائی آ جائے؟ کامیابی کا مطلب کہ روٹی پہ گھی لگ جائے؟ ارے کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ روٹی پاک ہو جائے. کامیابی اسلام کی یہ ہے کہ تمہارا انقلاب کامیاب ہے کہ نہیں. تو یہ دیکھنا ہے کہ روٹی پہ گھی لگا کہ نہیں، یہ دیکھو تمہاری روٹی پاک ہوئی کہ نہیں. اگر اس میں سے یتیم کا حق نکل گیا تو تم کامیاب. اور روٹی پہ گھی لگ جائے، بٹر لگ جائے، پیور گھی لگ جائے، اگر وہ نجس ہے تو ناکام. مولا علی کے آنے کے بعد سب سے پہلی تبدیلی کیا ہوئی؟ کیا کوئی ہوائی جہاز بن گیا؟ مولا علی کے آنے کے بعد سب سے پہلی تبدیلی ہوئی کمزور سے کمزور آدمی اپنی بات سماج میں آ کے کہنے لگا. وہ سب آپ نے دیکھا ہے اپنی حضور کے سامنے، وہ جو سیریل میں بنایا اس کو کس طرح سے دیہات میں دبے ہوئے افراد جو فلاں 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 کی حکومت میں چلے گئے تھے، اور میں آپ نے اور کہاں کہاں جا کے بس گئے تھے. 25 سال کی حکومت میں وہ پیس دیے گئے. مولا علی جیسے یہ ہے کامیابی. وہ تمام لوگ دبے کچلے دیہاتوں سے نکل کے ننگے پیر پہ چپل نہیں چلے آ رہے کیونکہ عادل انسان آ گیا، میری بات سنی جائے گی. یہی علی کی کا اور یہی علی والوں کی کامیابی. اور علی ہے اور واقعہ بھی ایک شخص آ گیا، وہ ننگے پیر تھا، مسجد میں آ گیا، مٹی لگ گئی. کیوں آ گئے مولا کیا تم نے؟ ارے پیر دھل جائے گا، مسجد دھل جائے گی، لیکن تم نے دل ایک مومن کے دل کو کثیف کر دیا، یہ کیسے دھلے گا؟ یہ تھا ہمارے یہاں بھی. کسی بچے نے اگر مسجد میں ایک چنا گرا دیا تو ایسے چیختے تھے لوگ کہ اللہ کی پناہ، اور پورا مسجد اور کیمین میں سے کھا گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. صلوات بھیجے. معمولی ظلم ہو رہا ہے. روز کی انکوائری کو ادھر دوڑائیے، ادھر سے کھینچتے ادھر یوں ہی ہو گیا. سمجھیے کہ وہ ٹگ آف وار جسے کہتے ہیں، ادھر سے وہ رسہ کھینچ رہا ہے، ہم کھینچ رہے ہو، اور ہینچا چل رہا ہے جس سے جتنا کھینچا. کبھی ادھر سے وہ کھینچ کے لے جاتا، کبھی ہم لوگ ادھر سے کھینچ کے لاتے ہیں، جانتے ہوئے کہ یہ چیزیں حرام ہے، اس کا استعمال حرام ہے، یہ قوم کے لیے چیزیں بنی تھی. کون نہیں جانتا ہے دنیا میں ان باتوں. یہ آپ کی کامیابی ہے کہ آپ کے انقلاب کے بعد حقدار اپنا حق مانگنے کھڑا ہو رہا ہے. ہر شخص کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے. یہ ہے مولا متقیان کے نظر میں کامیابی، یہ ہے معاملہ. تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ چیز پاک ہونی چاہیے. اب وہ شام کے بعد جو گھوڑا آیا تو پڑھتے تھے. یہی سماج ہے کہ بدماش کو کنارے کرو، اچھوں کو لگاؤ. یہی طریقہ جو گھوڑے میں بھی تھا، جو انسان میں ہونا چاہیے. یہ ہم لوگوں نے ادب کے دائرے میں جن چیزوں کو ناجائز کرنا تھا تو جائز کر دیا، جن کو جائز کرنا تو جہاں غیبت کرنا واجب وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا، اور جہاں پہ حرام وہاں پہ فون کرتے کہ 3 بار پوچھیں گے کیا سنا تھا حضور، ہم مزہ لے لیں گے، الگ سے چائے بنا کے پلا کے پوچھیں گے. جہاں غیبت حرام وہاں بولا کے پوچھتے ہیں، مزہ آتا ہے. اور جہاں بولنا نہ جائے، جہاں بولنا جائے تو نہیں سب کیا پڑیں گے. ہم تو شرفا ہیں، پرانے خاندانی لوگ ہیں. یعنی کیا خاندانی؟ لٹیرے خاندانی ہیں آپ کہ جہاں بولنا وہاں نہیں بولتے. یہ کون سا خاندان ہے آپ کا؟ پتا تو کرے. جہاں بولنا وہاں پہ چپ ہو گئے. کیا بڑے خاندانی شریف لوگ ہیں. کون سا خاندان ہے آپ کا؟ چنگیز خان والا خاندان ہے، ابلیس والا ہے کہ جہاں بولنا وہاں نہیں بول رہے. بابو میں منہ لگا کے بیٹھے ہوئے مہمان کے ساتھ. دین کو نہ بدلیں، مذہب کو نہ بدلیں. پورا دین یہی ہے، مذہب یہی ہے، اور کچھ نہیں ہے دلانے کا. تو نتیجہ کیا؟ اب حشام جو ہے اس کو حالی محالیوں نے رائے دی. وہ رائے کیا تھی؟ وہ رائے یہ تھی کہ دیکھو یہ گھوڑا تمہارے قبضے میں آئے گا نہیں. ہم سمجھ گئے کہ گھوڑا جو ہے یہ گھوڑا بہت اچھی نسل کا گھوڑا ہے، یہی خاندانی گھوڑا ہے، یہ اصل خاندانی گھوڑا ہے جو تم کو بٹھا لے گا. اب اس میں راستہ یہ ہے کہ قیمت سج جائے. جب اتنا مہنگا خرید کے گھوڑا لائے ہو تو کچھ استعمال ہو جائے. اس نے کہا کیا استعمال ہو جائے؟ کہا کہ ایسا ہے کہ امام کو بلا کے یہ گھوڑا گفٹ کر. وہ بیٹھیں گے، گھوڑا ان کو الٹ دے گا، کمزور
तुम्हारे ऐसे चार को 54 लूटे लूट के खाए हुए तो है नहीं, नॉर्मल इंसान है, गिरेंगे, आदत हो जाएगी, दुनिया से चलेगी। तो कहने को होगा तुमने गिफ्ट भी दे दिया, हम कहते हैं इनसे छुटकारा भी मिल जाएगा, इनसे छुटकारा भी मिल जाएगा और घोड़ा तुम्हारा सही इस्तेमाल भी आ जाएगा। अब हुजूर यही हुआ, बुलाया गया इमाम, इमाम आए, क्या है भाई, क्या पूछना चाहते हो, कोई शरीर मसला है बताओ। नहीं यूँ ही आ गए, ये घोड़ा मंगाया है रोम से, अफगानिस्तान से, कहाँ से मंगाया है, ये घोड़ा आपके लिए चाहता हूँ गिफ्ट कर दूँ। हाँ, जब ये घोड़ा इनके खिलाफ गया तो गिफ्ट हो गया। जैसे जब लिटिगेशन में फंसते चले गए तो अब जैसे एक मरदूस मरून खुदा लानत करे उसके ऊपर कि वो घोड़ा क्या, वो इतना जबरदस्त मोटा गधा है बरसात में गधा हो जाता है और मुतवल्ली वकोट की तरफ से बहुत बड़ा जालिम आपका लूटा हुआ कागज खाया हुआ, वो 4 दिन से नेट के ऊपर लिख रहा है। अब हम अपना मकान मौलाना शबीब के कहने पे वक्फ कर देते हैं मौलाना, लेकिन 5 आदमी की गवाही ने हम आज वक्फ कर रहे हैं क्योंकि मकान इतना लिटिगेशन में फंस गया है जी कि अब वो बचने वाला नहीं उसके हाथ से और उसमें जबरदस्त मामला फंसा हुआ है। अब हम उसे वक्फ करते हैं क्योंकि अब वो मकान फंस गया, उसको हाथ से निकलने वाला है, उसका बेशतर हिस्सा वो बेच चुका है और इसके चक्कर में उसे केस बहुत बड़ा होने वाला है फ्रॉड का, और था भी फ्रॉड। कुरान भी मस्जिद उठाता है फ्रॉडों की तरह, माविया की तरह, वो माविया की तरह कुरान उठाता है मस्जिद में। इसलिए मौलानी ने कहा था जब माविया ने कुरान उठाया तो हर कुरान उठाने वाले किसी मुकद्दस चीज को उठाने वाले पे भरोसा ना करो। एक ही जुमला का माविया का बचपना भी खबीस, बचपने में था शैतान, शैतान का बेटा तो शैतानी होगा। हमको लोग कहते हैं हुजूर आप खामखा इससे हमदर्दी करते हैं, सांप का बच्चा सांप होता है, कभी तो हम भी जानते हैं, हमने भी पढ़ा था मैट्रिक में, ISC में ये पढ़ा है लैमार्क का कानून कि लाइक बिगेट्स लाइक, यही कानून है लैमार्क का, लाइक बिगेट्स लाइक, लाइक से लाइक पैदा होता है, तो सांप का बच्चा तो सांप ही होगा और फला का बच्चा फला होगा। तो लैमार्क भी कहता है ये बात, लैमार्क का कानून लाइक बिगेट्स लाइक। इसीलिए एक बहस है कि ये लाइफ जो है लाइफ से फिर आएगी, लाइफ जो है मैटर से नहीं आ सकती, इसलिए एक ऐसी लाइफ है जो हमेशा से हमेशा रहेगी, ये खुदा के वजूद की दलील है। लैमार्क ने ये कानून दिया जो ज़ूलॉजी और बॉटनी के लिए। तो लोग भी हमें कहते हुजूर आप नहीं जानते हैं, इससे नजदीक ना होइए। हमने कहा नजदीक होने की बात नहीं है। जब मौला अली, अभी 2 बातें जो निकली मैं नतीजा दूंगा और फिर वहां तक पहुंचूंगा। तो मौला अली जब सकीफ शूरा में गए, जब तीसरा खलीफा का इंतकाल हुआ तो वो शूरा बनी और शूरा में गए, दूसरे खलीफा के बाद शूरा में गए। शूरा में जो होना था आप सारी तारीख अपने नजरों के सामने मौला ने इनकार कर दिया कि हम इन लोगों की सीरत पर अमल नहीं करेंगे, हम कुरान पर अमल करते आए अमल करेंगे, रसूल की सीरत पर अमल करते हैं, इन दोनों की सीरत पर अमल नहीं करेंगे। अली ने बता दिया मेरा किरदार इनका किरदार अलग है, ये मत कहिएगा सब एक थे, हमारा इनका किरदार अलग है। और क्या अब उसके बाद कुछ लोगों ने कह दिया या अली जब आप जानते थे कि शूरा में जाने के बाद खिलाफत नहीं मिलेगी तो आप गए क्यों? कहा उन लोगों की जबान बंद करने के लिए, उन लोगों की जबान बंद करने के लिए जो ये कह रहे थे कि अगर अली सकीफा में आते तो हम खिलाफत दे देते, लेकिन क्या मैं रसूल का जनाजा छोड़ के सकीफा चला जाता। तो अब ये तारीख का मशहूर मारूफ वाक़या, ये मौला अली से लोगों ने कहा या अली आप शूरा क्यों गए? जब जानते थे कि वहाँ खिलाफत नहीं मिलेगी तो आप गए क्यों? कहा इसलिए गए कि जो लोग कहते थे, क्या कहा? इसलिए मैं गया कि जो लोग कहते थे कि अगर अली सकीफा में आते तो मैं खिलाफत दे देता। मैं इसलिए गया बताने के लिए, ना तुम कल देते ना तुमने आज दी। बहुत सा काम ये बताने के लिए कि तुम सुधरे आज तक नहीं हो। तो लाइक बिगड़स लाइक, जो जैसा है वैसा हो, ये बहुत साफ सुथरी बात। तो ये खबीस जो है जो मस्जिद में कुरान लेके खड़ा हुआ और कितनी ऐसी बातें करता है, और ऐसे कई लोग जो गुमराह करते हैं, कुछ प्रोग्राम करा के गुमराह करते हैं, कुछ अपने को मुहिब्बे अहले बैत बना के गुमराह बता के अरे ये तो मुहिब्बे अहले बैत लोग हैं, तो कब अहले बैत का 2 पैसे का तो बचा देते। अहले बैत वालों का 2 पैसे के काम तो आते, सब तो अपने खानदान को भर रहे हैं या किसी बड़े नेता को भर रहे हैं। अहले बैत के 40 के इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम कि हमारा चाहने वाला वो हो ही नहीं सकता। भाई 2 रिवायत इमाम ने फरमाई, 2 बातें। लोगों ने कहा मौला फला इलाके में आपके बहुत शिया हैं, हम लोगों से बुलाओ, बैठा लो, चाय वाय पिलाओ, मजमा मेरा हो जाएगा, अच्छा खासा मजमा आ जाएगा, मेरी पार्टी के लोग बढ़ जाएंगे, है कि नहीं, और हम बड़े
جو ہے جو ہو جائیں مسٹر ذاکر خطیب جو ہو جائیں، مولا نے ایک سوال، یہ وہ لوگ ہیں جو عوام کا خیال رکھ کے سوال کرتے ہیں، صرف جھوٹے وعدے کر کے اچھے دن کے قوم کو ڈباتے نہیں ہیں وہ لوگ۔ مولا نے ایک سوال کیا، جب لوگوں نے کہا مولا آپ فلاں فلاں علاقے میں آپ کے بہت چاہنے والے ہیں، تو مولا نے ایک سوال کیا، کیا بولے؟ تو بولے وقت نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ تو کہا یہ تو دیکھا ہے، کبھی کبھی یہ دیکھا ہے، بولے وقت آ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پوچھا مولا نے، اور کیا وہ ہمارے کمزور شیعوں کا خیال رکھتے ہیں؟ کہا مولا اس پہ تو بہت کم نظر رہی ہے۔ مولا نے کیا کہا؟ وہ ہمارے شیعہ نہیں ہے، اگر یہی تک کہہ کے رک جاتے تو ہم لوگ تھوڑا بہت سانس واس لے لیتے۔ کہتے ہو ہمارے شیعہ نہیں بلکہ ہمارے دشمن ہیں، دشمن اہل بیت وہ نہیں ہے صرف جو ماتم مجلس کے خلاف غیر فرقہ والا بولے، ارے دشمن اہل بیت وہ ہے جو شیعوں کا مال کھا جائے، چاہے وہ علم نکالتا ہو یا تابوت نکالتا ہو، یہ امام کی زبانی، جو شیعوں کا مال لوٹ لے، جو کمزور شیعوں کا مال لوٹ لے، وہ لاکھ مجلس پڑھ لے، مجلس سن لے، نوحہ پڑھ لے، وہ مولا امام رضا کی نظر میں وہ دشمن اہل بیت۔ مولا نے کہا وہ ہمارا دشمن ہے جو ہمارے کمزور شیعوں کا خیال نہیں رکھتا ہے۔ یہ ساری مجلسیں اس لیے ہیں ہمارے اندر یہ قدرت پیدا ہو کہ ہم اپنے گھر کی شادیوں سے پہلے کمزور لوگوں کے گھر کی شادیوں کو دیکھیں، ہم اپنے بچوں کی فیس جمع کرنے کے پہلے کمزور بچوں کی فیس کو بھی دیکھیں، ہم اپنے گھر میں کھانا کھانے سے پہلے اطراف میں کم سے کم دیکھیں، ٹیلیسکوپ لگا کے مریخ اور چاند پہ نہ دیکھیں، کم سے کم محلے میں تو دیکھ لیں، جن کے محلے کی برائی نظر آتی ہے ان کا بھیج تو دیں۔ ہم کہا کہ ٹیلیسکوپ لگا کے آپ دیکھیں چاند میں کیا ہو رہا ہے اور منگل گرہ میں کیا ہو رہا ہے اور جوپیٹر میں کیا ہو رہا ہے، اتنا تو دیکھ ہی سکتے ہیں۔ امام نے کہا یہ ہے شیعت، اب اگر کمپرومائز ہوتا آپ ہم کو شیعہ کہیے، آپ کو شیعہ کس میں کہا جاتا ہے؟ اصل شیعت مولا نے فرمائی ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو ہمارے کمزور، جو نہیں رکھتا ہمارے کمزور شیعوں کا خیال۔ تو کیا ہے وقت جو ہے یہ منسٹر کے لیے ہے، یہ وقت ہوم سیکرٹری کے لیے ہے، یہ وقت جو ہے کسی بڑے بابو کے لیے ہے، یہ وقت بورڈ کے چیئرمین کے لیے ہے، کس کے لیے ہے وقت؟ یہ کمزور شیعوں، امام حسین کی عزاداری اور کمزور شیعہ جو اس کو لوٹتا ہے، یعنی کمزوروں کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ مجلس پڑھ کے مر جائے گا، وہ دشمن اہل بیت ہوگا۔ صلوات بھیجیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم امام کی روایت دیکھیں گے جسے پورا گھر لٹا دیا، محنت کر کے لوگوں کو آباد کرے، اس کو جو محنت کی کمائی کا پیسہ سوئس بینک میں رکھتا ہو یا اس کی چاپلوسی کرتا ہو۔ شیعت ہے، انقلاب ہے جو آج تک قائم ہے۔ تو یہ ملعون جو ہے، جو ایسے لوگ آج تک توڑتے رہتے ہیں ڈفرنٹ طریقے سے۔ جب صفین میں قرآن بلند کیا گیا، مولا نے کہا کہ یہ بچپنا اس کا شیطان، بچپنے میں شیطان، بوڑھا جوانی میں مکار، بڑھاپے میں خبیث۔ لفظ خبیث میں ایک عجیب نقشہ ہے خبیث کا، خبیث خبیثی ہوتا ہے۔ تو اس کے ہاتھ میں قرآن مت دیکھو، اس کی پوری زندگی دیکھو۔ کوئی ایک زندگی کا حصہ صحیح ہوتا، کوئی ایک فیس صحیح ہوتا تو محلے میں کہیں بلب ٹمٹماتا رہتا۔ اگر 3 فیس ٹرانسفارمر میں ہے اور ایک فیس بھی رہے گا تو محلے میں بلب ٹمٹماتا ہے، اور پورا کا پورا فیس ہی اڑ گیا، ہر طرف اندھیرا۔ تو معاویہ وہ ہے جس کا سارا فیس ختم تھا، بچپنا بھی شیطان والا، جوانی مکار والی، بڑھاپا خبیث والا۔ اسی طرح سے کچھ لوگ بچپنے میں شیطان، جوانی میں لوگ نوکری کا پیسہ کھا گئے، بڑھاپے میں وقت پہ لالچی ہو گئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مکان وقت پر لیجئے، لے لیجئے۔ شمید صاحب 10 آدمی کو ساتھ آئے اور کاغذ دے لینے آئے کہ تم ایک اور کیس کرو، گھر لوٹ کے آئے تھے۔ صلوات بھیجیں۔ سب نہیں جانتے کیا کھیل ہے؟ تو ہوا وہی، پھنستا ہے انسان تب گفٹ کرتا، ایک ہوتا نہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یاد رکھیے گا، لن تنالوا البر حتى، اس وقت تک تم نیکی پہ نہیں پہنچ سکتے جس چیز کو تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو، اسے اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ۔ یہ نہیں کہ اب شرٹ پہنتے نہیں، تھوڑا بدن چوڑا ہو گیا، اب کہاں دردی بھی، ٹیلر صاحب بھی کہتے ہیں حضور کب تک کھلوائیے گا شرٹ اپنی، اب اسے کوئی مارجن نہیں رہ گیا، بغیر مارجن کا کپڑا لیا اور آپ کا بدن بغیر مارجن کے بڑھ گیا۔ بھائی مارجن کا کپڑا تھا نہیں ہمارا، کوئی دباؤ ہو، اور دباؤ تھا بھی تو دباؤ تھا 1 انچ کے لیے، اور 1 سال میں 5 انچ بڑھ گئے تو کتنا دباؤ کھلے گا۔ اب تو شرٹ آتی نہیں تو گفٹ کر رہے ہیں، گفٹ کر رہے ہیں۔ ارے جناب اب آپ کو کوئی لفٹ کرنے والا نہیں، اتنے ہوتے جا رہے ہیں، گفٹ ہوگا۔ ارے سب کو جانتے، ایسی بات نہیں ہے، تو کہنے کا مطلب یہ یہاں کی
تو یہ ہے لفظ قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم کسی چیز کو اور نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ جس چیز کو سب سے زیادہ چاہتے ہو اسے اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ اہل بیت نے ہر اس چیز کو قربان کیا، روزہ رکھا 3 دن کا روزہ، صرف افطار کے ذریعے سے، پانی سے افطار۔ بھائی کسی سے پوچھ لیجیے، ایک صاحب ہمارے بہت ہم کو چاہتے ہیں، ہم ان سے ایک ہی سوال کی، رمضان میں گرمی والا رمضان بھی گزرا ہے، ابھی 2-3 سال اور گزرے گا، ان سے ہم نے اتنا ہی سوال کیا، یہ بتائیے کہ افطار کے وقت آپ دن بھر کام کر کے شہر سے لوٹیے اور آپ میرے پاس مسجد میں آئیے اور آپ افطار کا ٹفن دان کھول کے بیٹھے، پورا افطار آپ کا کھا جائے گا، چھوڑیے گا تو بڑے چالاک ہے کہ آپ کو تو چھوڑ دیں گے۔ میں نے کتنے احترام کو باریکی سے بات کہ آپ کو تو کچھ نہیں بولے گے لیکن دوسرا ہوگا تو چھوڑے گا نہیں، اب وہ جو کہنا چاہتے تھے وہ کہیں گے۔ آپ بتائیے دن بھر بھوک کے بعد آپ ٹفن دان کھولتے ہیں اور کوئی آپ کی تو کچڑی کھا لے تو کیا غصہ چڑھے گا؟ پورا ٹفن دان لے کے نکلے، یہاں کتنوں کے منہ کا نوالا چھیڑ گیا، کروڑوں کھا، تو کیا آپ سے خوش ہو؟ تو انسان کے لیے سب سے زیادہ عزیز چیز جو افطار کرتا ہے، عزیز چیز ہوتی ہے کہ پانی پیے، کچھ کھائے، جبکہ مومن کی عزیز ہے خدا، اس کی راہ میں وہ بھی قربان کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کی آیت آئی یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اللہ کی محبت میں جو کھلاتے ہیں۔ ایک صاحب نے ترجمہ کیا جو کھانے کی محبت میں کھلاتے ہیں، ارے کھانے کی محبت میں کھاتا ہے کہ کھلاتا ہے؟ ایک سے ایک دشمن اہل بیت دنیا میں ترجمہ الٹا کرنے والے، جیسے یہاں الٹا وقفنامہ پڑھنے والے ہر جگہ ہر کسی کو لوگ پائے جاتے، انہوں نے ترجمہ یہ کیا اپنے تفسیر میں، جبکہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اللہ کی محبت میں، جبکہ وہ اس کھانے سے انسیت رکھتے تھے اس وقت۔ کہنے کا مطلب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ افطار کے وقت وہ اس سے انسیت رکھتے ہیں کہ اللہ کی اتنی محبت ہے کہ 3 دن تک سائل اور مسکین اور اسیر آتا رہا کھلاتے رہے۔ یہ ہے اصل دین کہ جس کو سب سے زیادہ پسند کر رہے ہو اسے اللہ کی راہ میں، یہ نہیں کہ پھنس گیا کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ کی، اہل بیت نے جتنی چیزوں کو سب سے زیادہ پسند کیا اسے اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ یہی معاملہ حشام کا ہوا، گھوڑا لے آیا، پہلے تو بڑا شوق سے گھوڑا لایا تھا، سب یہ اتنا مہنگا تھا گھوڑا کہ آج کی BMW جیسے بکبورڈ کا ایمان خریدتا ہے، یا آج کی مرسڈیز، یا آج کی آپ سمجھیے کہ رینج روور، ایسی گاڑیاں مہنگی، اتنا مہنگا گھوڑا لے کے آیا تھا۔ کوئی اتنا مہنگا گھوڑا لے کے آئے یا اتنی مہنگی گاڑی لے کے آئے، جب گاڑی میں بیٹھے تو کرنٹ لگ گئے، اسی اسٹیئرنگ پکڑے کرنٹ لگ گیا تو کتنا دل پہ انسان کے۔ اب وہ ایسا گھوڑا عبد الملک لے کے آیا ہے شام، اور گھوڑے پہ بیٹھتا تھا، گھوڑا اسے پٹک دیتا، تو اس کے حالی محالیوں نے کیا کہا کہ تم جاننا چاہتے ہو تو ایسا بہترین طریقہ ہے کہ گھوڑے کا قیمت بھی سج جائے گی، بیچ سے راستہ بھی صاف ہو جائے گا۔ اب اس نے امام کو بلائے، امام آئے، اس نے پوچھا کہ یہ بتا، مولا نے پوچھا یہ بتا کیا کس ارادے سے بلایا؟ کہا کہ دراصل یہ گھوڑا میں نے آپ کے لیے منگایا، اسے کیا مانتا ہے اسی کو لے کے گھوڑا ڈوبنے والا ہے؟ ارے سب کیا مطلب ان چیزوں سے حاصل ہے؟ جو کام ہے بتا، کوئی دینی مسئلہ ہے تو پوچھ، بتا یہ گھوڑا یہ وہ سب کیا ہے فالتو بات؟ تو کہا کہ یہ ایک بار بیٹھ جائیے کم سے کم۔ اب تو یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھا، مولا بیٹھیں گے گھوڑا ان کو پڑھے گا۔ اب جناب مولا گھوڑے میں بیٹھ گئے، آپ کو ہوتی ہوں، اب ان لوگوں کو سبتا تاری ہوا، یہ ہوا کیا؟ کہتا اب کیا کہتا ہے دیکھیے، کہتا ہے ٹھیک ہے ذرا 1-2 چکر میدان میں لگائیے۔ اب مولا نے گھوڑے کو 1.5 لگائے اور گھوڑا 3-4 بار میدان میں دوڑا، دھکا لگایا اس نے، جیسے آپ لوگ کبھی کمرہ محلہ کے میدان میں 3-4 چکر لگاتے ہیں تو کیا سینے پہ ان کے ہے کہ نہیں؟ تو ہو گیا، کل نکل گیا، پرسوں امام باڑا چھن جائے گا، ترسوں چھن جائے گا، ہوتا کیا حضور آپ کو بتا دیں۔ ہم آپ سے لے لیا ہم نے کام کے لیے پیسہ کہ آپ کا کام کرا دیں گے، 2 لاکھ روپیہ لے لیا، اور پیسہ ہم کھا گئے۔ ہم کیوں کہیں کھا گئے؟ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ پیسے کا پی گئے، بھائی پیسہ کھا گئے کیوں؟ پیسے کا پی گئے۔ اب آپ روز پکڑ رہے ہیں بھائی کب کام ہوگا؟ تو ساون تمام ہو جائے گا تو ہو جائے گا، پھر بھادو تمام ہو جائے گا، پھر پھاگن تمام ہو جائے گا، پھر ٹھنڈک تمام ہو جائے گی، ٹال مٹول ڈیلی ٹال مٹول، اب یہ ہو گیا، اس کے بعد یہ ہو جائے گا، روز ہم سنتے ہیں سب تماشا۔ تو اسی طرح جیسے آپ کبھی کوئی چکر لگاتے ہیں 2-4 ہو گیا ان کے، تو اسی طرح سے ارے کچھ نہیں ہوگا بناؤ، آپ لوگ روک لیتے ہیں، قبضہ جیسے پلوا میں قبضہ تھا آپ نے خالی کرا دیا، ہونے نہیں دیا، یہ سب بات ہے۔
اب جو مولا نے گھوڑے سے 3-4 چکر 5 چکر لگایا میدان میں، اب وہ آئے رکے، کہا اور بتا کیا ارادہ ہے، اور بتا کیا ارادہ ہے. اب اسے خود چکر آ رہا ہے، وہ کیا بتائے گا کیا